بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، وہ لوگ جو آج دوسرے مسلک کو گمراہ قرار دے کر ان سے دوری کو ہی اپنی دینداری کی معراج تصور کرتے ہیں، دوسرے سے ہاتھ ملانے پر نکاح ٹوٹنے کے فتوے جاری کرتے ہیں، وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ ان کے تمام مسالک کے جید علماء دفاع دین اور فتنوں کے سدجواب کے لیے بار بار اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے سوانح نگار کے بقول قیام پاکستان سے قبل قادیانی فتنہ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے تمام اسلامی فرقوں کے رہنما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ سنی، اہل حدیث اور اہل قرآن کے علاوہ لاہور اور سیالکوٹ کے شیعہ مجتہدین نے بھی قادیانیت کے محاذ پر حضرت پیر صاحب گولڑہ شریف کو اپنا سربراہ اور نمائندہ بنانے کا اعلان کیا۔ رد قادیانیت پر آپ کی تقریر کے بعد اہل حدیث عالم مولانا عبدالجبار غزنوی نے علماء کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت پیر صاحب نے ان مسائل پر جو طرز استدلال اختیار فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر قادیانیت کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ پیر مہر علی شاہ کے سوانح نگار کے بقول قادیانیوں کے رد میں اس عوامی جلسہ میں دیگر مقررین کے علاوہ اہل حدیث عالم و مفسر مولوی ثناء اللہ امرتسری نے زبردست دلائل بیان فرمائے۔ علماء کا کام محض اپنے مسلک کی لکیر پیٹنا نہیں، بلکہ اجتماعی اور قومی مصلحتوں اور مفاد کا تحفظ کرنا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ملک کے نظریاتی تشخص کے تعین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ عوام الناس اور علماء کی رائے میں تو ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد ہی اسلامی نظریہ تھا، لیکن سیکولر عناصر کا ایک بڑا گروہ جو پاکستان کی بیوروکریسی اور سیاست پر حاوی تھا، پاکستان کو ایک سیکولر ریاست قرار دینے کے درپے تھا۔ یہ مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ملک میں اگر اسلام ہوگا تو کس کا اسلام، شیعہ کا یا سنی کا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا اسلام؟ تو اس موقع پر تمام سالک کے نمائندہ 31 علماء نے متحد ہو کر آئین سازی کے عمل کے لیے 22 اسلامی نکات مرتب کر کے حکومت کو پیش کیے اور سیکولر عناصر کو جواب دیا کہ تمام مسالک کے نزدیک یہ ان کے متفقہ نکات ہیں، اور بالآخر علماء کی یہ کاوش آئین ساز اسمبلی میں 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری سے ہمکنار ہوئی، جو بعد کے ادوار میں بننے والے ہر آئین کا ایک دیباچہ قرار پائی۔ نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کی تکفیر کا مسئلہ 1953 میں کھڑا ہوا تو تمام علماء کی ایک ہی رائے تھی۔ بالآخر 1974 میں وزیر اعظم بھٹو کے دور میں پارلیمنٹ میں طویل بحث و مباحثے کے بعد قادیانی غیر مسلم قرار پائے۔ یہ تمام مسالک کے علماء کی اجتماعی تحریک کے نتیجے میں ہی ممکن ہوا۔ توہین رسالت کا قانون امریکہ اور یورپ سمیت ہمارے ملک کی سیکولر لابی کو بہت کھٹکتا ہے۔ اس میں بار بار نقب لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن تمام مسالک کے اجتماعی موقف کے نتیجے میں لبرل عناصر کو منہ کی کھانی پڑی۔ 2017 میں امریکہ اور یورپ کی پروردہ NGOز اور حکومت میں موجود سیکولر عناصر نے ختم نبوت سے متعلق حلف کے لفظ کو محض اقرار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ان عناصر کی ناکامی تمام کاتب فکر کی مشترکہ کاوش کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے سیاسی رہنما اور حکومت کے دلدادہ عناصر تو یورپ اور امریکہ اور قادیانی عناصر کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت کے ایک پرانے مشہور کالم نگار اور دانشور جناب میم شین مرحوم اہل حدیث عالم مولانا داؤد غزنوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اخبار اقدام میں بریلوی وہابی کے موضوع پر مفکر حضرت مولوی ابراہیم علی چشتی اور الاعتصام کے ایڈیٹر کے درمیان بحث چل نکلی، تو ایک دن حضرت مولانا داؤد غزنوی نے مجھے بلا کر نصیحت فرمائی کہ اس بحث کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ آزاد مملکت پاکستان میں مسلمانوں میں تفرقہ بازی سے مملکت کے استحکام میں رخنہ اندازی ہوتی ہے۔ آج ایک مذہبی آدمی بے دین سیکولر سیاستدانوں کو ووٹ دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جماعت سے مختلف کسی مذہبی لیڈر کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ آج اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان نفرت کو بڑھاوا دینے والے اپنے اسلاف کا یہ طرز عمل بھی مد نظر رکھیں، جسے جناب میم شین نے بیان کیا ہے۔
لکھتے ہیں کہ جب پنجاب اسمبلی کے اراکین کو آئین ساز اسمبلی کے اراکین منتخب کرنے کے لیے کہا گیا تو مولانا داؤد غزنوی کی خدمت میں بڑے بڑے سرمایہ دار امیدوار چیک لے کر حاضر ہوتے رہے، لیکن مولانا نے ان کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر میاں عبدالباری کو بھی نہایت صفائی سے بتایا کہ ان کا ووٹ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی جو مسلکاً بریلوی تھے ان کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ مولانا داؤد غزنوی جو اہل حدیث تھے وہ اپنی سواری کا انتظام کر کے اسمبلی چیمبر تشریف لائے۔ مولانا نے فرسٹ پریفرنس اور اپنے ووٹ کا استعمال نیازی صاحب کے حق میں کیا اور دوسرا میاں عبدالباری کے حق میں پریفرنس ووٹ دیا۔ مولانا شہاب الدین فاضل دیوبند خطیب جامع مسجد گورنمنٹ کوارٹرز چمرزی گارڈنز لاہور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں دیوبند میں زیر تعلیم تھا تو 1 ماہ کی رخصت کے لیے دارالعلوم دیوبند بند ہو گیا۔ محتمم نے طلبہ سے اپیل کی کہ واپسی کے وقت اپنے اپنے علاقوں سے دارالعلوم کے لیے امدادی رقوم فراہم کر کے لائیں۔ میں امرتسر کے اسٹیشن پر اتر پڑا اور رات گزارنے کے لیے غزنویوں کی مسجد اہل حدیث میں جا ٹھہرا۔ رات کی 2 بجے تہجد کی نماز کے لیے ایک شخص آیا، خشیت و خوف الہی اور رقت قلبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ دیا سلائی جلا کر معلوم کرنا چاہا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا عبدالجبار غزنوی ہیں۔ اس وقت وہ نماز ختم کر کے مسجد سے نکل گئے۔ صبح میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعا بیان کیا کہ دیوبند سے آیا ہوں، طالب علم ہوں، اپنے دارالعلوم کے لیے کچھ امداد کا طلبگار ہوں۔ حضرت مولانا عبدالجبار نے خطبہ جمعہ میں چندہ کے لیے اپیل کی۔ چندہ جمع ہوا اور میرے حوالے کیا۔ مولانا غزنوی غیر مقلد تھے جبکہ مدرسہ دیوبند مقلدین کا مدرسہ تھا۔ اپنے سے مختلف مسلک کے مدرسے کے لیے چندہ کی اپیل اس لیے کی کہ مسلمان خیر کے کام میں تعاون کرتا ہے۔ اگر سوچ مسلک کی حد تک محدود ہو جائے تو دوسروں سے مالی تعاون دشوار ہو جاتا ہے۔ کہ ہمیں پاکستان کے بعد لاہور میں جامعہ اشرفیہ کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس میں پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود مسلکی اختلاف کے 40,000 کی خطیر رقم چندہ میں جمع کروائی۔ بھیرا ضلع سرگودا میں جسٹس شرعی عدالت پیر کرم شاہ ازہری کے مدرسہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے جدید کیمپس سے متصل مسجد اہل حدیث تھی، جس کی توسیع کے لیے انتظامیہ نے پیر صاحب سے کچھ زمین خریدنے کے لیے رابطہ کیا تو آپ نے ان کے مطالبے سے زیادہ اراضی بلا قیمت انہیں دے دی اور کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں تعاون کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر میاں طفیل محمد کے دور امارت میں جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے امیدوار اکرم راجہ ایڈوکیٹ کی پیر کرم شاہ نے بھرپور حمایت کی اور میاں طفیل محمد کو اپنے مدرسے کے جلسے میں مہمان خصوصی بنایا۔ پیر صاحب کے جاری کردہ علمی مجلہ ضیاء حرم میں قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی پاکستان کی وفات سے 1 سال قبل ان کا تفصیلی انٹرویو شائع ہوا۔ جامعہ نعیمیہ لاہور کا شمار پاکستان میں بریلوی مسلک کی نمایاں ترین اداروں میں ہوتا ہے۔ جامعہ کے بانی مفتی محمد حسین نعیمی ہندوستان کے معروف عالم دین سید نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے۔ مسلکی وابستگی کے باوجود اتحاد امت کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ بھلائی کے کاموں میں مسلک اور جماعت کے ساتھ تعاون کرنا ان کا ایک مستقل طرز عمل تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور صدارت میں جب جماعت اسلامی کے کل پاکستان سالانہ اجتماع عام 1964 میں گورنر مغربی پاکستان کے نواب آف کالا باغ کے غنڈوں نے سیدھی فائرنگ کی، جس سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن اللہ بخش جاں بحق ہو گیا، تو مولانا مفتی محمد حسین نعیمی نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ جماعت اسلامی سے سیاسی، مذہبی اور عقائد کے اختلاف کے باوجود یہ امر مسلم ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جماعت اسلامی پر قیام پاکستان کی مخالفت کا الزام عائد کیا جاتا ہے تو کیا اس بنیادی شہری حقوق سے محروم کر دیا جائے، اور ان سیاستدانوں کے بارے میں کیا اقدام ہونا چاہیے جنہوں نے نظریہ پاکستان کے مخالف
خان عبدالغفار خان کے بھائی خان صاحب کو اسمبلی میں اپنا لیڈر بنایا، جو کہ جہاد کشمیر اور نظریہ پاکستان کا کھلم کھلا مخالف اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا باغی تھا۔ سابقہ مشرقی پاکستان کی ڈھاکہ یونیورسٹی میں پاکستان دشمن اور بھارت نواز علیحدگی پسندوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے رہنما عبد المالک کو یونیورسٹی میں شہید کیا تو مولانا نعیمی نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ 1969 میں جماعت اسلامی کے فکر سے وابستہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ نے ہفتہ اسلامی نظام تعلیم منانے کا اعلان کیا تو مفتی نعیمی نے اس کا خیر مقدم کیا اور جمعیت کے گرفتار رہنما حافظ محمد ادریس کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ 1984 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی لگائی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کو گرفتار کیا تو مفتی محمد حسین نعیمی نے طلبہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی۔ دیوبندی مکتب فکر سے متعلق مولانا اسلم قریشی اور قاری محمد اشرف ہاشمی جو بہت اچھے واعظ تھے، تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں سرگرم رہتے تھے۔ 1984 میں یہ علماء یک بعد دیگر اغوا ہو گئے۔ ان کی بازیابی کے لیے مفتی نعیمی نے بار بار صدائے احتجاج بلند کی۔ 1963 میں جب ایران میں امام خمینی اور ان کے ساتھیوں پر شاہ ایران کی حکومت نے ظلم و تشدد کیا تو مولانا مودودی نے امام خمینی کے شیعہ پس منظر کے باوجود ان کے حق میں اپنے زیر ادارت ماہنامہ ترجمان القرآن میں آواز اٹھائی، جس کی پاداش میں ایرانی حکومت کے احتجاج کے باعث صدر ایوب کی حکومت نے ترجمان القرآن کو بند کر دیا، مولانا مودودی کو جیل میں ڈالا۔ جماعت اسلامی پر پابندی کا ایک جواز یہ پیش کیا کہ اس نے دوست ملک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہوا کہ ہمارے اہل علم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے معاملات میں تعاون کرنے پر ہمیشہ آمادہ و تیار رہے ہیں، اور یہ آمادگی اسی وجہ سے تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کفر پر نہیں سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے۔